بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنس کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنس دانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں جو حقائق معلوم ہوئے انہیں سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو یہ نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے بچنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور ہر معاملے میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت فرماتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادات کہا جاتا ہے، اور اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اور اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیاز کا نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور نہ پڑھنے پر سخت تنبیہ موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہی ہے، لہذا جس نے اسے جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے الفاظ ہیں۔ اس وعظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو عمل جتنا اہم اور ضروری ہوتا ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا مکمل تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت کائنات نیند کی آغوش میں مستغرق ہوتی ہے اور لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی بظاہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے وقت فجر اور نماز فجر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے وقت فجر کے تمام انوار، تجلیات اور قرآنی فیض و برکات کی فضیلت و نورانیت کا علم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد
صرف مشرق و مغرب یا شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ پوری کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یعنی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ ناظرین، آج کل نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقی 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو باقی 4 نمازوں کی ادائیگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح کی شدید سردی کا عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں اور گھر میں خیر نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجے کی کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والے فرشتے ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتے ہیں، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق وہاں رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے وہ رزق کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس فرمان میں دروازہ کھلا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں انہیں ان کا رزق برکت کے ساتھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے لوگ صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں وہ اس برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے صرف قرآن خوانی یا لوح قرآنی کے نقش آویز کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان تمام کاموں میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی اور مبارک نقش سے خیر و برکت کا حاصل ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے ہی پھوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں کی خیر و برکت بھی نماز فجر کی ادائیگی سے جڑی ہے، کیونکہ دن بھر کی خیر و برکت کا آغاز فجر سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر میں کوتاہی اور غفلت گھر میں نحوست کے آغاز کی علامت ہے۔ احادیث میں فجر اور عشاء کی نماز سے جی چرانے والوں کے بارے میں سخت الفاظ آئے ہیں کہ یہ منافقین پر سب سے بھاری نمازیں ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کائنات کا کوئی بڑا راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ یقیناً ایک عام انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل فجر کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بستر سے اٹھنا محال لگتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی بیماری ہوتی ہے، یعنی انہیں رات کو نیند نہیں آتی اور وہ پورا دن کام کاج کرنے کے باوجود جب رات کو بھی سکون سے نہیں سو پاتے تو کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آج کل ہر دوسرا تیسرا انسان اس کا شکار ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی مصنوعی زندگی کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر کے لیے نیند آ تو جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم اور دماغ کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو ان کے اندر ایک بے چینی رہتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس فطری آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن کر بستر چھوڑ دیتے ہیں انہیں زندگی بھر بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر و عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، پروردگار، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے ایک بڑی سائنسی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جدید سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ صبح کے وقت زمین کے ماحول میں اوزون اور تازہ آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ اس وقت ماحول انتہائی تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ پاکیزہ ہوا آپ کو دن بھر چست و توانا رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو انسان اس وقت سویا رہتا ہے وہ اس قدرتی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی بوجھل پن کی وجہ سے اگر کوئی سو جائے تو اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کے سر میں درد یا چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل ہیں جن کا مکمل احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوں، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، شرعی طور پر فجر کی نماز کے بعد سونا حرام نہیں ہے، لیکن علماء کرام اور فقہا نے اسے ناپسندیدہ اور مکروہ تنزیہی کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا مستقل معمول بن جائے اور انسان کو سستی و کاہلی کا عادی بنا دے۔ احادیث مبارکہ کے مفہوم سے ثابت ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں برکت کو روکتا ہے اور غفلت کا سبب بنتا ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت، تندرستی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو نیند کی سخت ضرورت ہو، مثلاً وہ رات بھر جاگ کر عبادت کر رہا ہو یا نوکری اور کسی ضروری کام کاج میں مصروف رہا ہو، تو اس کے لیے فجر کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کیا جائے اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کیا جائے۔ یہ عمل زیادہ برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق بخشے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔